بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حق شرعی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء صدر الہدی شمس الضحیٰ والی بطحاء آمینہ دلال قابل حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی تھے. دوستوں اور بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ پاک کا ایک بہت ہی بڑا احسان خدا فضل ہے کہ جس مالک نے ساروں جمعہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، جس آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت کی پاک کلام کا 26واں سپارہ، سورت کا نام سورہ الحجرات ہے. اس سورت کی 10 نمبر آیت میں تلاوت کی تھی. اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے سنا کے اللہ عمل کرن کی توفیق نصیب فرما دے. جس طرح کے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صلہ رحمی کا حکم فرمایا، رشتہ داریاں جوڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو درس دیتا ہے. اور اس کو بھی بڑھ کے ایک میں رشتہ داری ہے، بہن بھائیوں کی، ایک ماں باپ کی رشتہ داری ہے، دوسری رشتہ داریاں خاندان میں لوگوں کی ہیں، جو رشتہ داریاں کی شہر میں ہیں. اس کو بھی بڑی رشتہ داری اسلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو بتلائی اور سکھائی ہے، جنہوں کی اسلامی اخوت کیا جاتا ہے، بھائی چارہ کیا جاتا ہے. اور ہمارا آگے مدد کرتے سماج کا خون ہے، باپ پتر کی تربیت کا خیال کرتا ہے کہ وہ کا خون ہے. پتر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ سمجھ کے کرتا ہے. یہ رشتہ داریاں وکھری ہیں. اصل جڑی رشتہ داری اس کو بھی بڑی ہے نا، اور تعلق داری یا خاندان کے ماں باپ کے پیروں پر کو ہٹ کے وہ بھی اسلامی رشتہ. اے میرا مسایا، اے مددگار، یہ مسلمان ہے، یہ مینوں خیال کرنا پڑے گا، وہ دکھ تکلیف کے اندر شہید ہونا پڑے گا، وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوئی ہے، وہ کھڑے ہونا پڑے گا، وہ عزت آبرو کا خیال کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اتنی تلقین ہمسائے کی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈر پیدا ہو گیا سی کہ
کوئی وراثت کے اندر دے مشاہدہ بھی آپ کے انہی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی آپ کے ہم شاعری اور اسلامی رشتے بھی اتنی زیادہ میرے سامنے ذکر خیر کی کا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ڈر پیدا ہو گیا سی کہ اللہ مطلب یہی نہ پیغام آ جائے کہ ایک ہم سایہ مار گیا جو کی وراثت ہوئے تھے آگے ہم سایہ بھی مار کے اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور فرمایا کہ اسلامی رشتہ مسلمان کا رشتہ ایویں ناتا کائنات کے اندر کوئی رشتہ رب نے نہیں بنایا کہ جڑا ایسا رشتہ اسلامی رشتہ اور ایسا تعلق اسلامی تعلق جڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ معظمہ چھڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرمایا اس کے بعد مہاجرین کو جمع کیتا آپ فرماتے ہیں آج تو بعد اسی بھائیو یہ نہیں آکھنا کہ تسی مانگے جوڑ کے آئے ہو اسی تہاڈا کوئی خیال نہیں کرنا ساری تہاڈی رشتہ داری کوئی نہیں پتہ نہیں تسی کون دے کون نہیں سارے معاشرے کے اندر بھی آج یہی حالات ہیں اگر کوئی بندہ کوئی دوسرے شہر اٹھ کے یا پنڈ اٹھ کے شہر سے آ جائے نا تو لوگ آتے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں تھا پتہ نہیں اسی کو جانتے ہی نہیں اسلام کا رشتہ بھی ہے نا کلمہ کے نبی کا فرض ہے اس کو بڑی پہچان ہی کوئی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بہت شہروں اٹھ کے دوسرے شہر سے یا پنڈ جو یا کسی ملک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر موقع سی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے وہ استقبال کرتے اس انداز نبی پاک کو ملتے سن کہ آپ پتہ نہیں کدوں کا یہ جانتے ہیں کدوں کا نبی پاک نے رفاقت کے واسطے اس انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا ہمارے بندے کو اس انداز میں ملتے سی آج ساڈا بھی صاحب آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی کا نمونہ ان تے نظر ماریا ہے اسی کس پاسے جا رہے ہیں نبی پاک صاحب کے پاسے جا کے آپ دس دینا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں اسلامی حکومت کیا بھی مدد ہے قائم نبی پاک نے کس طرح کی تھی آپ اس کو مانتے پر تو ضرور کرا اللہ پاک کے دعا ہے اللہ دین والوں جڑے نہیں دین والے سارے نبی پاک کی سنت ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا قرآن سنو اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اللہ فرماتے ہیں میرے سونے میں خوبا جڑا بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اسلام پر آئے فرمایا انما المؤمنون اخوة فرمایا مسلمان مومن بندہ دوسرا مسلمان بھائی فرمایا تمہیں بھائی بھائی میں اسلام مسلمان ہوں کی وجہ پر اللہ فرماتے ہیں اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اللہ فرماتے ہیں مسلمان دوسرے مسلمان بھائی واسطے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے واسطے ایک ترتیبات کی مانند ہے ایک جسم کی مانند ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن ہونا پھر المؤمن فرمایا مومن بندہ دوسرے مومن بندے واسطے اپنے بھائی واسطے شیشے کی مانند ہے جنہیں شیشہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا صاف صاف چہرے کی ایک بات زندہ فرمایا کہ بھی مومن بندہ اگر کسی اندر کوئی غلطی کے گناہ نظر آئے فرمایا دوسرا مومن بندہ اس ذلیل اور سوال نہیں کرتا بلکہ انہوں صاف صاف کی تقویت اور بہتر کمی مطالعی میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں مومن بندہ دوسرے مومن بندے واسطے دعوت کے سنداز میں کرنا ہے وہ تربیت کے جو کرنی ہے فرمایا کہ سنداز میں زندگی گزارنی ہے اور تیرا کام کے سر کرنا ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنین فی تراحمهم وتودهم وتعاطفهم كمثل
جسدی واحدی اشتبہ کل تقاعدہ سائر جسدی اس ساری مجھوما نبی پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندہ اپنے دوسرے مومن بھائی واسطے اس جسم کی مانند ہے فرمایا جسم کے پیچھے اسے ہوتے ہیں اگر انہوں چوٹ آ جائے انہوں کوئی تکلیف آ جائے سارا جسم ہی بیمار ہو جاتا ہے سارا جسم ہی تکلیف محسوس کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جسم کی مانند ہے اگر سروں پر بند ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے فرمایا مومن بندہ دوسرے مومن بھائی واسطے اس انداز زندگی گزارے تے طاقت کر کے اسلامی رشتہ کو قائم کرے اگر کسی پریشانی بھی ہوئے مزاق اڑاؤں کی بجائے زمین کرو کی بجائے وہ کوئی پریشانی بھی اللہ حل کرے وہ بھی جا کے پیسے کو قبول کرے اور وہ کام پہنچے تے کام آگوی محسوس کرے آئے تو کیتے ہیں جو کسی کا تماشا میں پرواز دے کسی بھی لڑائی پھوڑے ہوئے ماتا دے ماتا پرواہ کوئی نہیں کوئی بیل تو پاکو کی ہے کوئی کام کروا سے تیار نہیں کوئی بھوکا مرتا تے پرواہ کوئی نہیں نام ہے بھائی نبی پاک صلی اللہ کی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں قاعدہ ایک بھی سو بھی دوسری حدیث فرمایا قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسلم محمد رجل نقائد اشتقا علینا اشتقا کلہ وَإِنِ اشْتَقَى رَأْسَهُ اشْتَقَى كُلَّهُ آقا بتاتے ہیں اگر انسان کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے جسم چھوڑا جاتی ہے آخر روندی ہے آخر دن دو سجاری پر جانا ہے اگر ساتھ مطلب ہوتا ہے سارا جسم ہی کمزور ہو جانا ہے بخار ہو جانا ہے فرمایا کہ میں مومن بندہ اگر کوئی دوسرا مسلمان مومن بندہ پریشان ہے رو رہے آئے رو رہے آئے کام اللہ کرو انہوں جناب محقا کام کر رہا ہے اللہ نے پاک پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دکھ کے اندر شریک ہو جاؤ فرمایا حوصلہ ہو جائے میرا پڑھا کوئی نہیں میرا پیر کوئی نہیں میرا رشتہ دار کوئی نہیں شیاطین طرف سے اس طرح دو محلے ہوتے ہیں اسلام بھی کرتے ہیں کی مسجد باریا سنگیت سوچی آپ نے کیوں باؤں کے اندر دیکھ کے میں نے سوچا کہ تم ہی سوچے آتا ہے رشتہ داریاں شہر مرکو آٹوں دیا میں ہم سایہ اوڑے اور مارکی سے جاؤں ہے اپلو برادری کا اور برادری کا ہے کسے پیٹ چھوٹ گیا کسے پیٹ چھوٹ گیا ہے اور دور کے لوگ شیاطین آباد ہو جاتے ہیں کاروبار کرنا سے لیکن یہ پتا چل رہا ہے آخری ہر کوئی کچھ نہیں ہے لیکن مزہ کرتا ہے کسی نہ کسی داری قائم کر اسلامی محبوبت قائم کر نبی پاک فرماتے ہیں کوئی تیرا چاہنے والا نہیں اے کلمہ پڑھنے والا میرا امتی ہے چل رشتے داری میں کچھ ہے تو سو دے میرا کلمہ پڑھتا ہے میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ وہ کی عزت کر اور احترام کر کی عزت کا خیال کر فرمایا کہ دکھ دن میں شریک ہو جایا کر کوئی تکلیف پہنچے ہوئی تکلیف سویا کر آج دے معاشرے کے اندر کسی نے کوئی تکلیف پہنچے اور کسی کے کام کے اندر جاتے داتا کہ وہ زلیل کرنا شروع کر دینا ہے کوئی بندہ کسی نے راہ دستا ہے اپنے دیوے پیٹ دستا ہے اور دیوے راہ سن کے پیٹ سن کے زلیل کرنا شروع کر دینا ہے ابھی پاک نے منع فرمایا نہیں یہ نہیں کرنا آقا فرماتے ہیں کبھی بھی اسلام کا کام کرے آتے آپ فرماتے ہیں آلنا ہو میں نمیر موگو میرا کارتب کو لگی ہمیں نشوکتا بازا ہوا شبہ کا بین اصحابہی آقا فرماتے ہیں محمد بندہ میں اسے مرتبہ واسے امانت کی مانندے وہ امانت کی مانندے فرمایا جڑی امانت خریدی کی جاتی ہے ہوتیاں دیوار ہوتیاں دیوار یہ دوسرے میں تے مضبوط ہو جاتی ہے مضبوط ہونے کے بعد وہ چھت کھڑی کی جاتی ہے دیوار چھت تھلے کی جاتی ہے مضبوط ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں محمد بندہ آپ نے سامنے بھی فرمایا محمد بندہ بھی
اسی طریقے سے آپ نے تشریح دی فرمایا مومن بندے اس طرح کٹے ہو جائے اس طریقے سے زندگی گزار آپ نے حق کی انگلیاں دوسرے حق کی انگلیاں کے اندر پایا آپ بندے مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہو جایا کرو مسلمانوں کو زندگی کے پاک کر لو دنیا کے اندر مسجد طور پہ اور مسجد کی طور پہ جو بنایا جا رہا ہے صاحب اتنا جو پچھلے جمعے میں گناہ کیتا ہے یہ تو فتنوں کو نکل جاؤ اور مسلمان کرنا پڑنے والا ہے کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے یا کوئی اور حدیث ہے ایک صاحب نے مسجد میں اصل اسلام میرا کرنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہیں پڑھنے تیرا بھائی کافر نہیں ہو آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ سنتا زندگی گزارو فرمایا زندگی گزارو گے کبھی بھی پڑھے نشتا حملہ نہیں کرے گا گمراہ نہیں کرو گے کبھی آپ فرماتے اسلامی حکومت کی مکیہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کان کی رہا نصار آپ سے بہینا ناوا بہینا ودون خدا کانا دائیت الفرون مرمکون تا ویشرکون نابد کمال قارو سلیمان مہتامر جو حضرت قبول رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یسیم مکہ چڑھ کے مدینہ طیبہ پہنچے ادھر میں پیغمبر کا پیارا صحابی ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی پیارا صحابی ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیارا صحابی حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے 90 افراد جمع فرمائے حضرت انس بن مالک کے داخلی اندر 90 افراد نے اتے معاہدے سے اتے انصار نے اسلامی بھائی چارہ کی بات قائم کر لگے تھے اللہ کے نبی نے جواب فرمایا سونے محبوبہ انصار میرے کیوں کہنے لگے سونے محبوبہ ساتھیاں جائیداداں نے انہوں نے جو آدیاں جائیداداں ساتھیاں براسدیاں فرمایا انہوں معاجر حضور دے دیو جڑے مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں جسے آپا جڑے معاجر نہیں کار کر دیتا سامنے رکھئی نہیں کبھی کا ہم پتا چلے آقا فرماتے نہیں اسی کام نہیں کرا گے ایک انسان کہہ لگے سونے میں ہوگا ایک بارو ساٹھے کا آتین در آگے معاجرہ کے کام کر لیں اور معاجرہ ہم پر آئے ویسی دھیان کرا گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں ایک منصور ہے تو آگے کرو کا منصور ہے یہ بات پڑھی جاتا آدمی جاتے قبضہ نہیں کرنا چاہتے اللہ کے نبی نے جب بسیحا کہ محاجر کہتے ہیں سونے سمینا بات آگا سانو ساری بات منصور ہے یہ تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں اور انسانیوں ایک مہینہ آگے آگے تسی محاجر دے انہوں کامیاں دیا دے تو آگے پر روش نہیں فرمایا نامن کبھی کامے نہیں مل رہے اتنا کی بات فرماتے ہیں مہاجروں تسی نے آپ کے آگے ساتھے کے رشتے دار میں سیدھے اپنے جو ملحا کا پرواز لے آیا فرمایا میں تو یہ دوسرے تانا نہیں دینا ایک دوسرے میرا نہیں دینا فرمایا جینے تسی آپس کے اندر مت کے شہدی اندر نہیں بیسو فرمایا کسی طرح مکینی اندر رہا ہے سب کے جامع قربان جانا یہ میرے کا کمر دے ساتھی انہیں پیارے ساتھی نے جنہوں نے پاک کی جانو کو حال کیتا ہے ادھر میرے کا کمر کا ساتھی ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھٹ کے مدینہ طیبہ اور لگے سنے سے بڑا اہم واقعہ مسئلہ تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ایک پیارا سے پتر ہے نام بھی مل رہی ہے نام سواری بھی مل رہی ہے مکہ چھٹ کے میرے کا کمر کا پیچھے آن لگے ہیں مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں اترو حضرت عبدالرحمن بن عوف کے کاروانی کو پتا چلے سکے کاروانی کو پتا چلے مامیاں پتا چلے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بولا رہے اترو سسرال والوں کے عبدالرحمن بن عوف کے بولا رہے آگے ہمیں عبدالرحمن کی بجا ہمیں تیاری ہمیں یا نبی میں اپنے یار حضور کو جلے چلے جتے میرا یار وصلات پہ یا مدینہ طیبہ جانا چاہوں ادھر میرے پیغمبر اسلام ساتھی ادھر پاک آگے بدلا یا نبی پتر ساتھا ہے پوگرہ ملا ہے یا تیرے نام نہیں جائے گا جائیں تو کرنا چلا جا سائن محمدی اٹھاؤ دینا کارباری میرے
سکے اترا سواری کھولے پتر کھو گیا عبدالرحمان نے کرے جن لوگ میں گیا ان کو پتر دیا محبت دیا ہوگا باپ جاندہ ہے حضرت عبدالرحمان بھی ہوتے تھے جن کی جرائی کچھ میں ضرور گئی لیکن بیمہ سے برداشت کر رہی لیکن سسرال والے کہ نمیلی جناب کرام عبدالرحمان جانے دے کر رہا کرے گا اصحابی دین تیرے نالیوں کے جناب اس سسرال والے تیرت خودت سواری سوال کھو کے حضرت عبدالرحمان دے کر والے آگے رہے سسرال والے بھی چلے گئے کامیاب یا عبدالرحمان بھی ناؤ رسی اللہ تعالی ہے خودت نبیوں کی بات پوچھے گا میری جنتیوں کی بکری تو کپڑے ڈھنڈے ہوگی پائے سفر میں آسان ہے کئی کرتا لگنا ہے عبدالرحمان بھی نو مسجد دے رہا ہے آگے میرے نبی بیٹھے ہیں فرمایا تو عبدالرحمان بھی نو ہے آقا کے استقبال کرتے ہیں آتے عبدالرحمان کی لیا ہے سونے میں آپ کا شکواری کر دے میری بیوی بھی انہوں نے کھو رہی ہے میرا پتر بھی کھو رہا ہے ساری بھی کھو رہی ہے تو سامان بھی کھو رہا ہے سونے سارا کچھ لٹا کے میں توڑے بلا گیا آپ فرماتے عبدالرحمان جیتے تو تین بچا کیا یہ فرمایا کچھ نہیں دیا بگڑیا اللہ پاک بڑی رحمتہ کرے گا یہ تو میرے پیغمبر کا صحابی ہے حضرت صحابی نبی کا وہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سنے میں ہوگا میری جگہ میرے سنو میرے دو اپراد میں ایک مقام ہے عبدالرحمان ربینا ایک اپراد میں رکھ رہی نواز سنے میں چار پہلیاں بابا میں دو پہلیاں عبدالرحمان ہوتے دیو دو میں رکھ رہی نواز سنے میں دو پیلیاں اسلامی خمت میں کرام دے گیا حضرت صحابی نبی فرماتے ہیں سنے میں دو پیلیاں ایک پیلیاں طرح کوئی نواز یہ آگے اپنی عزت پوری کرم کو آوردن بھی کہا ہوئے اپنا کارو ساتھ ہوئے سنے میں پڑتا میں عبدالرحمان بن عواسی کی مقام میں دوسرا کرنا تو میرے پیروں میں فرماتے ہوئے عبدالرحمان دین جو بچا کیا میرا پریتے تیرے واسطے میرا سے کو ملتے ہیں حضرت عبدالرحمان بن عواسی کا آمان ہو گیا بیوی بھی مل گئی ہے کاری مل گیا ہے اور وہاں اپنے واسطے ساتھ نبی کے میرے اپوتا سونے میں دیو حضرت عبدالرحمان بن عواسی نے سونے امیوں کھجورہ کے کام نہیں چاہیے لیکن دورے میں کوئی مزاق نہیں کھاؤ میں مزاق کی عمر پر کاروبار کر دوں گا مزاق نہیں کھایا جل گئے مزاق کی عمر دکان حضرت عبدالرحمان بن عواسی کہ ہوگی جب قمیض کی دکان پر آ رہی حضرت عبدالرحمان اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے تو میں تک اندر اسلام نے فرمایا اے عبدالرحمان اے میرے پیارے عبدالرحمان اللہ پاتے کروا ہم جو بٹھنا کرتے ہیں یہ پیارے عبدالرحمان سی جنہیں تین چھڑیا گئی لیکن اپنے بچے بھی چھڑ دیتے اپنی بیوی بھی چھڑ دیتی اپنا مال بھی چھڑ دیتا ایک تربی آ گیا کہ عبدالرحمان بڑے بڑے نبی میں پاکرہ کی عمر تیسرا نمبر عبدالرحمان بن عواسی اتنا بڑا مال کاتے ماجر مان دیا ان کو دین کی برکت ہے دین کی برکت ہے آپ اسلامی قوت اسلامی پائی جارا ایسے باتیں بابا کی لکڑی لگے ہوئے مومن قائد چوبے کرنا خود حضرت فرماتے اگر کسی بڑے مومن تکلیف پہنچ لیا تکلیف ہوتا ہے مومن قائد چوبے جے کرنا خود حضرت فرماتے وہ جو گناہ کے سماپ ہوئے نیکی بھی کے رکاوے سندی بھانگو تیری تنگی جو دنیا میں ساری جن گناہ انہ دے بدلے انہی تو بیماری محمد بغیر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ پاک
کی تکلیف ہوئی کی تبدیل کر دیتا ہے اور ساتھی اور اسلامی قوتوں کیا جاتا ہے بھائی جان کو کیا جاتا ہے اور اپنا قرآن سنتے میں اپنی باتوں کے چلا میرے کو سامنے بھی مرشد جناب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں والذین تقوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم سورہ الحشر کا اس بارے میں آتے ہیں میرے کو سامنے پیروں مسجد امام الانبیاء سے بولے تو بندہ مہمان بن کے آیا آگے اپنا سنیا پیروں کو کبھی بڑی ہوگی ہے میں روٹی کھانا چاہتا ہے آپ نے اپنا غلام کے خاتم اپنے طرح کی بیویوں کے طرح کے اندر بھیجیا فرمایا جاؤ جا کے میرے کا دین لو کھانا نہ پیو ایسے آگی نبی باقی اپنا بیویاں نو طرح دین جانتا ہے جا کے دروازہ کھڑکاؤں ہے ہر کاتی لوگی آواز ہوتی ہے سمائے کاری پیوں کو کاتی اندر کام شاہ کوئی نہیں ادھر میں پیغمبر ادھر آقا مسجد کے اندر بیٹھے ہیں میں ماں بھی کہیں بیٹھا ہے ادھر نبی پاک سندر سندر کو بندہ آیا سونے کاتی اندر پانی پیوں کو جناوہ کاتی اندر شاہ کوئی نہیں اور جو کو اسلامی حکومت کا پہلے دار اسلامی حکومت کا تصدینے والا پیغمبر ثابت کرنا تھا اللہ کو تیری تے میری اسلامی حکومت آج نے معاشرے کی امت کی ہے اگر کوئی زکاة کمیٹی کا چیئرمین بنتا ہے فیصلہ کھا لیتا ہے کسی وقت ہمیں اندر قید یا بہتران پا لیتے ہیں مارا بندہ کی روندہ رہ جانا ہے لوگ ساکے معاشرے کے حالات کو چھوٹے ہیں اسلامی حکومت کی مکیا جانا ہے اسلامی بھائی جانا کی مکیا جانا ہے نبی پاک فرماتے میں سے آپی ہو کوئی بندہ تیرا ادھا کھانا ہے جو بندے کو کہا دے نبی پاک دا صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اپنے سورہ میں پڑھا اے مہمان میں دے دو میں روٹی کھواؤں گا حضرت ابو بکر جو مہمان نے دیکھا تھی اندر جا رہے ہیں مہمان مار کھڑے باغیتا میں کبھی اندر جگہ بڑھا کے مہمانوں کے باغیتا ہے آپ سین بھی اندر دوسرے کمرے اندر اپنی بیوی کو چلے گئے جہاں بھی اندر نیندیں کروا دی کہتی ہوں کہ نہیں ہوتی ہے عبد الرحمن ابو طرح کہنے لگی ہے آدھی ایسے تو آگے واسطے پہ بچیاں واسطے ایک ٹائم نہ کھا رہے ہیں صبح واسطے کچھ بھی نہیں اپنا بے پتا رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے ان کا کھانا تیار کرے آج نبی پاک نے مہمان ساتھے کہتی ہیں تو بچی ہے ہمارا کھانا تیار کر آج بچیاں ہوئی کھیاں سواب دے تیسیہ جو نیسوں ڈاؤں گے کھانا آگے ہوگا سے کھاؤں گے ہوگے اتنا سی کھانا کھانے کام ہے یہ دریا سے جہاں دینا پڑتا پریاد کو جا کے نہ تجھا میں ویسے ہی کوئی کہتے موہن آنا چاہاں گا مہمان پتا چلے گا رب اتنا روٹی کام ہے پیرا ایسے کھانا نہ کیا بسر کام دے ہوتے مہمان بھی سامنے بیٹھے حضرت وہ بڑا بھی سامنے بیٹھے ہیں دیگا تو کیا دیتا جانا ہے مہمان رج کے بنا کھا رہا ہے اب اتنا ایسے ہی کوئی بیٹھے اپنا مہمان نہیں جانتے ہیں مہمان پتا چلتا بھی ہے کہ کھانا ابوترا کھانا ہے پیا پر ابوترا نے کھانا کوئی نہیں سکھاتا ساری رات بچے بھی بھوکے سو گئے آپ بھی بھوکے سو گئے بیوی بھی بھوکی سو گئی ہے مہمان نے رات کے کھانا کھاتا ایک سوارا پیر ہوا جبھی نماز کے بہن بے ابوترا مسجد نبی کے اندر چلے گئے نماز پڑھی گئی ہے لیکن تو میرے پیغمبر ممبر دیتا ہے ہمارے قرآنیاں کا بڑی جانتے ہیں ابو طرح کی عطا ہے پر میں نہیں پسند آئی ہے ابو طرح کی عطا رب پاک کو ہی پیاری میں سوئی لگی ہے اللہ نے حضرت ابو طرح کی شام
شامتی اندر نبی پاک کے قرآنیہ کامل کافی دیا میں فرمایا والنبی مقبر مقبر والنبی محمد قبر يحبون من هاجر إليهم وما يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حضرت ابوبکر کی شان میں انہوں کی ماں کے قرآن کی نماز پڑھی فرمایا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اگر وہ کہتے ہیں جذبہ ساتھ میں اسلامی اخوت عطا فرماتے ہیں وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور جڑی چیز کی طلب ہوئے جڑی چیز تو کھانا چاہنا ہے تیرے کو کوئی پوچھنا صحیح بنا سے آگے ہے کوئی مہمان دے کر دین آگے ہے اور اپنی چیز کی قربانی دے کے اپنے پیٹ نوئی دینا کر کے اسے ضرورت مندی ضرورت مند پورے کر دینا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آدمی کوئی معصوم کوئی نہیں معصوم بناتے ہیں ضرورت ہے پر اپنی ضرورت نمبر کر کے انہیں ضرورت نہیں کر دیتی ہے. فرمایا کوئی بندہ بھی اپنے دین سے ایک بات سے مطالبہ کرتا ہے تمام جو کا کوئی نہیں تنخواہ کے نیا کوئی نہیں ضرورت مند بندہ اگر کسی کو اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے ماں بندہ اپنی ضرورتوں کو بات کر کے اپنی ضرورتوں کو یہ کرتا ہے. فرمایا بھائی جو اکثر رونا آتا انفسے فرمایا تیرا بندہ دنیا میں اپنی ضرورت ختم کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں ساری ضرورتیں پوریاں کروں گا. فرمایا بنا خوف بنا کریگن وَنَا وَمَنْ يَحْزَنُ فرمایا قیامت میں کوئی پریشانی نہیں پڑے گی کیونکہ دنیا کے اوپر پریشانیاں نہیں ہیں کاموں نے برداشت کرنے لوگوں کو مجھے دیکھا میں برداشت کرنے اللہ کے نبی کی حدیث سے عمل کرتا رہا قرآن پہ عمل کرتا رہا اسلامی قوت پہ عمل کرتا رہا بھائی چارہ میں قائم کیتا جذبہ ساتھ عمل کرتا رہا فرمایا اللہ پاک دنیا میں بھی اور ان کی پریشانی بھون دے گے آخرت نبی پریشانی پڑے گا آخر میں یہ سمجھے میرا دوسرا نبی و مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آبائے خود میرے عباس جناب درس دیر والے امام الانبیاء کی سیرت میں عمل کرے آتے آپ کا کتنا جذبہ شاہ اور اسلامی اخوت کے پابند خود میرے پیر تو بیان کر دیا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی نبی پاک کی پہلی زوجہ آقا بھی شام کے اندر میرے پیغمبر کا جذبہ شاہ بیان کر دیا ہے رسولوں کا کسی زندگی کے اندر مکے والے میرے پیغمبر مکہ میں دیتے ہیں آپ نے تو شادیاں بکریاں جان والا یہ شادیاں کے تبلیغ کرنا ہے نبی پاک کی فرماتے ہیں اور مکے والے میں تو ہڈیاں بکریاں دے چلاؤں گا لیکن میرے پیسے میں یہ بات کو بول دیتا سی میں آپ نہیں سیکھوں گا بلکہ میں بولنا پیسیاں مجھے قیمت دے دے عبادت تقسیم کر دے گا سر میں تو ضرورت مند بن گیا ضرورت ہونا بھی پوری کر دینا سی کہ وہاں پیسے تو ہڈیاں مزدوریاں کر کے جب میں لوٹا میں تقسیم کرتا رہا میں دیکھ کر بھی کوئی نہیں سیکھا تھا سیدہ خدیجہ کی فرماندیاں نے ابنا کا داتا سے لڑ رہے میں وَتَا ہمیں نور کاملہ وَتَا کسے بنینا دنما وَتَا کرے وہ سعید وَتوئی ہمیں نور انہوں نے پہلے حق کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے نبی پاک رشتہ داری قائم کروا ہے کمزور بندیاں سہارے دلوا ہے جنہیں کماؤں نہیں سکتے میرے نبی کماؤں کے وقت کمائیاں کھوڑا کرتے ضرورت مند تیری ضرورت نبی پاک بھی کریا کرتے ایک دن ایک بیٹی بڑی سوئی چاہتا ہے کہ آئی بڑی پیاری چاہتا ہے کہ آئی آپ میرے میں کون تحفہ دیتی ہے آپ نے اپنے اوپر بولی ہے ایک بندہ
ضرورت مند کھڑا ہو گیا آقا سنیا آج چادر میں بڑی پیاری یقین نفسی عطا کر دے آقا نے اپنی چادر مبارک اتار کے انہوں دے دیتی ہے صحابی کہنے لگے تم بھی بات ضرور سی تو نظر مانگ لیں گے ایک تیرے بندے نے چادر مانگی سنیا جی الفاظ انداز لوگوں چادر میں مانگی ضرور ہے ورنہ مانگی پائے چادر میں پیغمبر جسم لگے نا پاک میرے کہتے اندر بدلا کہتے لے گا دوسرے نمبر دے چادر مصطفیٰ کو رہی ہے میں اپنے کروانے مصیب کرنا جب میں مر جاؤں کبھلے آتی لوڑ نہیں اسے چادر اندری منو کبھن کرتے ہیں سبحان اسے چادر اندری منو کبھن کرتے ہیں نمیں کبھلے آتی لوڑ کوئی نہیں جذبہ یہ ساری اسلامی خلوت اے میرے پیغمبر نے درس دیتا خود میرے پیغمبر امت کو پاس دے رہے آخری گل سنو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالی بڑی اہم حدیث سے بڑا اہم واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے رہے ہیں کسی سے عقیدے کا دیر کرنا بکری کی سیل کو ہٹے کوئی بندہ تو فرمان دے دیا بڑے کیا سے عقیدی کئی آتی اور اٹھا سی جانور نے کھا لینا لیکن یہ نامد یہ سیاحی پھٹاپٹ جڑی بکری دی سی بھڑ کے دے کافی اندر آئی ہے فرمایا چلدیاں نال دے کافی اندر بھیج دے اب اے دینا لو یہ نو سیاحا شروع تے اے نو بن گئی کئی دنوں دا بھوکا پکانی کوشش نہیں کرتا کہ کوئی نہیں بکری دی سی بولے کافی اندر چلی گئی گوشت چلا گیا اس کو اگلے کافی اندر چلا گیا فرمایا ستا گھر دے اندر بکری کی سی کا گوشت ستا گھر دے اندر جاتا کہ ہاتھ سے آتی یہی دیتا ہے یا آرہوں پیٹ دے میں تو زیادہ سنت مانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اپنی اکھا جو کیا وہی سی کا گوشت ستا گھر جو مل کے اس سے عقیدے کا اندر آ گیا جنہوں تو دے اندر ایک گوشت ملیا سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اے جذبہ احسان اسلامی قوت میں پہلے میرے پیغمبر سے آپ اپنی پرواہ نہیں کرتے اپنی پرواہ نہیں کرتے دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں لوگوں بڑے ہوٹلوں کے بیٹھ کے کھانے والوں کبھی اپنی قربانیاں اپنی درخواتی اندروں چنگی روٹی کسی ہمارے کافی اندر بھی بیچ دیا کر کبھی چنگی چیز کھان واسطے کسی پیوا کے کافی اندر بھی بیچ دیا کر کبھی کسی یتیم کے کافی اندر بیچ دیا کر اور کبھی مقدسے دے بچے یتیم جڑے کرتے ہیں کبھی ہمارے چنگے شروع کرا دیا کر یہ نام اسلامی حکومت کے جلوہ کے سامنے اور آخری کل سو حضرت عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنگے جنگوں کوئی ہے چنگے جنگوں کے اندر نبی سے آباد چنگی عادت کے اندر پیر میں چنگی عادت کے اندر پیر میں ایک بندہ کہے دن پر مشکل کے اندر پانی لے کے آیا آج کے بتا ہوا شہید آگے روح کے اندر پانی پانا چاہتا ہے بہنا اپنے چچا چاہا تو بھی تو کون توڑا پانی کی بڑی پیاس لگی ہے ایسا چچا تعلمی کہتا نیو پانی کی روڑ کوئی نہیں اور میرے بھی ملوڑ ہے ایک دور کی تو کون چاہتا ہے اور بھی زخمی حالت کے اندر پہ ہے آخری شام ہے یہ بندہ ایک شہید کہنے لگا اگر نیو لوڑ نہیں ہوگے تیسرے ساتھی میں ضرورت ہے ایک اللہ دور کے تیسرے پر بڑھ جانتا ہے پانی کی سطح میں اندر نہیں گیا اپنی پرواہ کوئی نہیں کی تھی تیسرے وزر بندہ کیا ہے ایک دن روح پرواہ اندر جانتی ہے دور کے واپس آیا تو دے دوسرا بندہ کیا شیعہ سے بھی بہت گیا شہید ہو گیا روح پرواہ ہو گئی ان دور کے پڑھے کو چلا گیا وہ بھی روح پرواہ کر گئی تو انہوں نے اپنی پرواہ کے دم تک نہیں کی تھی اپنی روح پرواہ ہو گئی لیکن اپنے پیٹ میں بند کیا اپنے جسمانی پرواہ کی تھی لیکن مرن تک بھی جذبہ احسان اسلامی حکومت کا کلام دیتا لوگوں تیری جان جو پتی ہوتا ہے لیکن ترتے مواقع دوسرے پائی کرنا پنوالے کا رہنا چاہیتا ہے تاہی تیرا کرنا انما مومنون اخوات تو ایسا میری آنے میں بھی کہا ہے
بچ بیٹھے نے دیوبندی بیٹھے نے سارے کوئی مہمان آپ دے رہے ہیں نہ محمد نہ اخواتوں کوئی تو آگے چوکا پڑھنے کے سارے مسلمان محمد سارے اسی پڑھی پڑھی ہے سارے حقیقہ کرنا پڑی ہے نماز صلی ہوا پڑھی نہ آقا پڑھی کون ہمارا اسلامی حکومت پیدا کرا آپس میں کٹھیا ہوا لڑنا چڑھنا کوئی نہیں ہمارا پتہ کرنا اللہ کو نہ تیرے وجہ لا اللہ کو ترحمون اللہ سارے نبی پاک کی پیاری صورت سیرت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر